خدا سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں جو بیمار ہے اور طفیل محمد وآل محمد ان سب کو شفائے کامل عطا فرما، آمین۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، آمین۔ پروردگار تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، سید الشہداء کا واسطہ اس وقت ایک درخواست آئی ہے کہ سید باقر حسین رضوی جو علی جناب محترم مرحوم علی جان بھائی صدر انجمن حیدریہ کے بڑے بھائی ہے، اس وقت وہ کافی علیل ہے۔ خدایا تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی، اور آپ سب سے ایک معروضہ ہے کہ کل ٹھیک 7:30 بجے سجادیہ کی جانب سے علی بھائی کے دولت خانے پر مجالس منعقد ہے۔ انشاءاللہ خدا نے زندگی دی تو وہاں پر میں بیان کروں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، بلندتر صلوات۔ سید تقی حسین عابدی اور جملہ مرحومین کے لیے، اور خصوصی طور پر ان کے لیے جن پر کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، اے مولا کائنات کے جاننے والو، 1442 مجھے بھائی کی طرف سے آج مجلس منعقد ہے بابا بھائی کے دولت خانے پر، اور مسلسل اس آیت سورہ آل عمران آیت نشان 19 پر گفتگو ہو رہی ہے کہ خدا کی نگاہ میں جو سب سے پسندیدہ دین ہے وہ مذہب اسلام ہے، اور خدا کے جو بندے جو اس دین کو لے کر آئے ہیں وہ بھی سب سے پسندیدہ بندے ہیں، اور یقیناً آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سب سے پسندیدہ خدا کے بندے ہیں۔ عزیزو، مختلف وبا بلا تاریخ میں آتی جاتی رہتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اسپینش فلو 1918 میں جب آیا تھا تو کم سے کم 20 سے 50 ملین کی تعداد بتائی جاتی ہے جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے۔ اس کے بعد سوائن فلو آیا، اور آج کورونا وائرس کی وبا چل رہی ہے۔ عزیزو، اس وقت بھی عزادار موجود تھے اور عزاداری بھی موجود تھی، آج بھی عزادار موجود ہے، عزاداری موجود ہے،
روز قیامت تک جب تک وارث موجود ہے عزادار بھی رہیں گے اور عزاداری بھی رہے گی. جب تک وارث موجود ہے کوئی وائرس ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. عزیزو، حکومت کی طرف سے جو پابندیاں ہیں اور جو احکامات ہیں وہ تو ہمیں یقیناً فالو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ اسلام کی تاریخ دیکھیں گے تو نہ ہمارا مذہب نہ ہمارے رہبر کبھی دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنے. ہمیشہ یا کسی کی مدد کی ہے، چاہے وہ دوست ہو، چاہے دشمن ہو، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو. اس لیے تو تاریخ میں جملے ہمیں بار بار ملتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اگر ہم بھی اگر یہ قانون کو مانتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں تو لوگ پھر ہم پر انگلی نہیں اٹھائیں گے. اگر ہم پر انگلی اٹھی تو پھر مذہب پر انگلی اٹھتی ہے، اور جب مذہب پر انگلی اٹھتی ہے تو پھر ہمارے رہبروں پر بھی انگلی اٹھتی ہے کہ یہ ان کے ماننے والے ہیں. اور ہمیں صاف طور پہ یہ قول معصوم ملتا ہے کہ دیکھو، ہمارے لیے زینت بنو بلکہ شرمندگی کا باعث نہ بنو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ ہمارے چاہنے والے ہمارے لیے زینت بنے، نہ کہ شرمندگی کا باعث بنے. اور عزیزو، جو وبا اس وقت پھیلی ہوئی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی آفت ہے، بلا ہے، عذاب ہے. کچھ کہتے ہیں یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے. مجھے اس پر بحث کرنا نہیں ہے، مگر میں یوں ہی سمجھ کے چلوں کہ اللہ کا عذاب ہے کہ قرآن میں اور تاریخ میں ملتا ہے کہ مختلف عذاب آئے ہیں اور اس کا علاج بھی مختلف طریقے سے بتایا گیا ہے. حضرت نوح کے زمانے میں بھی جب ایک عذاب آیا تھا، جب طوفان آیا تھا، لوگوں کو پتا تھا کہ طوفان آنے والا ہے. گھر میں بیٹھنے سے علاج نہیں ہوتا، شفا خانے میں جانے سے علاج نہیں ہوتا. پتا چلا کہ پھر اس کا علاج کیا ہے، تو پتا چلا کہ نوح کی کشتی میں سوار ہو جاؤ تو تم باقی رہ جاؤ گے، تم کامیاب رہ جاؤ گے، تمہاری بقا ہو جائے گی. اور حسین کے لیے کیا کہا تھا رسول خدا نے؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. رسول خدا نے کہا تھا کہ حسین کے لیے یہ نجات کا راستہ ہے، یہ نوح کی سفینہ کی طرح ہے. کہ پتا چلا کہ اس دور میں اگر عذاب سے بچنا ہو تو نوح کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور اس دور میں اگر عذاب سے بچنا ہے تو حسین کے فرش عذاب حسین بھی سفینہ نوح کی طرح ہے. یہ نجات کا راستہ ہے. پابندیاں اپنی جگہ، سوشل ڈسٹینسنگ اپنی جگہ، یہ تو یقیناً ماننی چاہیے، مگر جو اس فرش عذاب پر آتا ہے یہی حقیقتاً شفا خانہ ہے. بات پڑھے محمد والے محمد. در حسین پر آنے کے بعد تقدیریں بدل جاتی ہیں، مقدر بدل جاتا ہے. ارے وہ تو حسین ہے کہ حسین کے چاہنے والوں کے لیے کہا ہے کہ ایک سوال پڑھے محمد والے محمد. ارے حسین کے چاہنے والوں کے لیے، آپ کے لیے شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ علی کے در کے بھکاری بھی ہے تو ایسے، علی کے در کے بھکاری بھی ہے تو ایسے کہ وقت پڑنے پر شاہوں کو پھینک دیتے ہیں. علی کے در کے بھکاری بھی ہے تو ایسے کہ وقت پڑنے پر شاہوں کو بھیک دیتے ہیں.
یوں مغرور نگاہوں سے نہ دیکھے دنیا ہم کو، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں خزانے نشینوں کی ٹھوکر میں خزانے ہیں۔ ابھی دنیا کو علی والا سمجھ میں نہیں آیا تو ابھی علی کہاں سے سمجھ میں آئے گا۔ اور عزیزو، مولا حسین کے حوالے سے دو چار جملے اور بولنا چاہوں گا کہ میرا مولا وہ ہے کہ جب اس دنیا میں آیا تھا، تو جب مولا حسین اس دنیا میں آئے تھے تو اس فطرس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ آسمانوں میں نہیں معلوم کہ کیسے قید خانے ہیں، کیسے اندھیرے ہیں، وہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے کہ کم سے کم ملتا ہے روایتوں میں کہ 700 سال سے بھی زیادہ 700 سال سے بھی زیادہ ان اندھیرے قید خانوں میں پڑا تھا۔ مگر جب مولا حسین اس دنیا میں آئے تو دیکھا کہ جبرائیل جب مبارکباد دینے جا رہے ہیں تو فطرس بھی ساتھ چلا آیا، اور آنے کے بعد جب مبارکباد دی تو جبرائیل نے کہا یا رسول خدا، فطرس بھی آیا ہے، مبارکباد دینا چاہتا ہے۔ مبارکباد دینے کے بعد سوال کیا کہ رسول خدا، کیا میری توبہ بھی قبول ہوگی؟ کیا میری توبہ بھی قبول ہوگی؟ اس کے بعد رسول خدا نے کیا کہا تھا؟ جاؤ حسین کے گہوارے سے مسک ہو جاؤ، اور اس کے بعد توبہ تو قبول ہو گئی، حسین کے در پہ آ گیا، مگر جب یہاں سے پرواز کر رہا تھا تو ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا، یہ حسین کے عطا کیے ہوئے پر ہے، اور آسمانوں پر اڑنے لگا۔ یہاں تک تو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے، شاید آپ کے لیے نئے گوشہ ہوگا، اگر نہیں بھی ہے تو بس دعا لینے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ صرف فطرس ایک ہی ملک نہیں تھا جسے حسین کے در سے شفا ملی ہے، ایسے کئی ملک ہے جس صرف دو اور ملک کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور ایک ملک تھا جس کا نام تھا ساسائیل، جس کا نام تھا ساسائیل، اس نے بھی ترک اولا کیا تھا۔ تو جب حسین کی بارگاہ میں آیا تو رسول خدا نے کہا تھا کہ حسین کے بدن سے مسک ہو جاؤ، اور جب حسین کے بدن سے مسک ہو گیا تو اسے بھی شفا مل گئی۔ ایک ملک تھا، اس کا نام تھا دردائیل، یہ تیسرا ملک تھا، یہ بھی اللہ کے قید خانوں میں تھا، جسے خدا نے 16,000 پر دیے تھے، مگر ترک اولا کی وجہ سے اس کے پروں کو کاٹ دیا گیا تھا۔ تو اس وقت جب مولا حسین اس دنیا میں آئے تو اس نے کیونکہ آ نہیں سکتا تھا، اسی قید خانوں سے پروردگار کو بارگاہ الہی میں مولا حسین کا واسطہ دے کر کہتا ہے، پالنے والے میری توبہ کو قبول فرما، میرے ترک اولا کو قبول فرما۔ عزیزو، اس کے پاس 16,000 پر تھے، مگر جب حسین کا واسطہ دیا تو بارگاہ الہی میں توبہ بھی قبول ہوئی، اور 16,000 کے بجائے 32,000 پر خدا نے عطا کیے۔ میں کہوں گا پروردگار 16,000 تھے تو 16,000 دینا چاہیے تھا۔ عجب نہیں، بارگاہ الہی سے آواز آئے گی، جو حسین کے در سے وابستہ ہو جائے گا، جو حسین کے در سے متمسک ہو جائے گا، اس کا اجر کم سے کم میں دگنا دوں گا۔ پڑھے محمد والے محمد۔ اس در سے وابستہ ہوتا ہے تو پھر اور کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ وہ در ہے جہاں پہ بیداد آ کر مقداد بن جاتے ہیں، ذر آ کر ابو ذر بن جاتے ہیں، سلمان آ کے منی اہل بیت بن جاتے ہیں، حر آ کر قیامت تک حضرت حر بن جاتے ہیں۔ واقعی محمد والے محمد۔ میں اکثر سوچتا رہا کہ کئی ملک ہیں، مگر یہ تینوں ملک کے
مرض مختلف ہے اور شفا مختلف ہے. تو میں سوچتا تھا اور عالم دین سے میں نے سنا بھی ہے کہ وہ اکثر بیان کرتے ہیں شاید اس کا سبب یہ ہے کہ خدا بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو اگر حسین خود موجود ہے تو حسین کے دامن میں چلے آؤ, حسین کے در پہ چلے آؤ, تمہیں شفا مل جائے گی. اور اگر حسین موجود نہیں ہے تو ان کے جھولے سے مست ہو جاؤ, تمہیں شفا مل جائے گی. اور آج بھی جو ہمارے گھروں میں جھولے اسٹاک ہوتے ہیں, چاہے ولی اصغر کا ہو, چاہے مولا حسین کا علم ہو, یہ اس سے نسبت ہے. اور اگر کسی مصلحتاً کے طور پر کہ ہم اگر مجالس میں نہ جا سکے, علم استاد نہ کر سکے, تو یہ دلیل ہے کہ جہاں پر بھی ہو وہیں پر حسین کا واسطہ دو, حسین سے وابستگی لگا لو. خدا تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا, آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. عرش والوں کو اور فرش والوں کو دونوں کو عطا کرتے ہیں. اور راہب کا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب رسول خدا کی بارگاہ میں آیا اور کہا اے حبیب خدا کہ میری قسمت میں بیٹے ہے, تو وہ حبیب خدا جو علم رجال سے واقف ہے, علم لدونی سے واقف ہے, سارے کائنات کے علم سے واقف ہے, لوح محفوظ سے واقف ہے, ہر علم سے واقف ہے, وقفیت رکھنے کے بعد کہا تھا اے راہب تیری قسمت میں بیٹے نہیں ہے. اب یہ راہب مایوس ہو کر پلٹ کر جا رہا تھا. حسین نے دیکھا کہ نانا کے در سے کوئی مایوس ہو کر جا رہا ہے, پوچھا نانا ماجرا کیا ہے؟ کہا حسین راہب نے بیٹے کا سوال کیا, اس کی قسمت میں نہیں ہے. تو حسین نے کہا نانا میں نے ایک بیٹا دیا. رسول خدا نے کہا حسین اس کی قسمت میں بیٹے نہیں ہیں. کہا نانا میں نے اور ایک دیا, نانا میں نے اور ایک دیا. اسی طرح راہب کو 7 بیٹے خدا نے عطا کیے. یہاں رک کر کہوں گا کہ کیا حسین نہیں جانتے تھے کہ اس کی قسمت میں بیٹے نہیں ہیں؟ کیا حسین نے معذاللہ مرضی پروردگار کے خلاف اسے بیٹے دیے؟ نہیں عزیزو, سب سے پہلے حسین نے گوارا نہیں کیا کہ نانا کے در سے کوئی مایوس چلے جائے. اور اس کے بعد حسین کے گھر کے جو سب سے چھوٹا کھلونا ہے اس کا نام مقدر ہے. اس در کے جو سب سے چھوٹے کھلونے کا نام مقدر ہے. عجب نہیں بارگاہ الہی میں پروردگار نے کہا ہوگا اے حسین تو میرے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے گا, تو کیا میں تیرے لیے مقدروں کو نہیں بدلوں گا؟ جب حسین نے سب کچھ قربان کر دیا تو پھر پروردگار جو لامحدود طاقت رکھتا ہے, قوت رکھتا ہے, جو چاہے وہ کر سکتا ہے, محبت حسین میں تقدیروں کو بدل دیتا ہے. اس لیے جو ہماری تقدیر میں ہوتا ہے ہمیں وہ بھی ملتا ہے. اس در پہ آنے کے بعد جو تقدیر میں نہیں ہوتا, اگر دعا مانگنے کے بعد حسین کا واسطہ دینے کے بعد ہمیں وہ بھی نصیب ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. عزیزان گرامی, یقیناً یہ وہ حسین ہے اس در پہ آنے کے بعد کوئی مایوس نہیں ہوتا. وہ حسین جو مرضی الہی رکھتے ہیں. ایمان سے بتائیے, سوچئے کہ جب حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا, نانا کے مزار پہ آ کے الوداع کہا تو ایسا لگتا تھا مزار رسول ہلنے لگی, اور کہا حسین کہاں جا رہے ہو میرے لال؟ کہا نانا دین کی بقا کے لیے میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں. پوچھا حسین اگر اس کے بعد بھی دین نہ بچا؟ تو حسین نے کہا نانا میں علی اکبر کے سینے سے نیزے کی نہیں نکالوں گا. اگر اس کے بعد بھی دین نہ بچا تو نانا میں عباس کے بازو دے دوں گا. نانا حسین اگر اس کے بعد بھی دین نہ بچا
تو نانا 6 ماہ کے ششمائے کو میں کربلا کی جلتی ہوئی خاک کے سپرد کر دوں گا. حسین اگر اس کے بعد بھی دین نہ بچا، نانا قاسم کے ٹکڑوں کو ابا کے دامن میں جمع کروں گا. اگر اس کے بعد بھی دین نہ بچا تو یقیناً حسین نے کہا ہوگا نانا سر کربلا کی خاک پر رکھوں گا اور شمر ملون میرا سر اٹھائے گا. عزیز وہ موقع بھی آیا کہ حسین کربلا پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد کیا کہا تھا؟ بنی اسد کے قافلوں کو بلایا اور بلا کے ایک ہی سوال کیا. زمین خریدنے کے بعد حوالے کر کے کہا دیکھو اس زمین پر میرا زائر جب آئے تو میرے زائر کا خیال رکھنا. میں کہوں گا مولا ارے ہمارا کتنا خیال ہے مولا. اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر کہا دیکھو ارے یہ زمین پر عاشور کے دن میرا 6 ماہ کا ششمہ ہے. ارے علی اصغر پڑا ہوگا، ارے علی اکبر پڑا ہوگا. ارے بچوں ایسا کرنا تم کھیلتے کھیلتے آ جانا، ارے تمہارا کھیل ہو جائے گا اور علی اصغر کی خبر بن جائے گی. ارے عزیزوں اکثر سنتے ہیں کہ آج حضرت حر کا تذکرہ ہوتا ہے. میرا ایمان ہے جو آنکھ یہاں پر رو رہی ہے روز قیامت یہ آنکھ نہیں روئے گی. عزیزوں کیا ملتا ہے روایتوں میں؟ ارے حسین پر ایسا گریا کرو ارے جیسے کوئی ضعیف ماں ارے جوان کے لاشے پر روتی ہے. ہاں عزیزوں میں کہوں گا حر آپ خوش نصیب ہے. ارے آپ کے سر پہ ضربت لگی تو مولا حسین نے رومال سیدہ کو باندھا تھا. ارے بی بی خود باندھنے نہیں آئی. ارے آزادار تم کتنے خوش نصیب ہو. ارے بی بی رومال لے کر تمہارے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے. ارے بی بی رومال لے کر تمہارے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے. عزیزو جب خیمہ حسینی کی طرف بڑھے تو زہیر نے کیا جملہ کہا تھا؟ حر اپنے بدن سے اسلحے کو اتار دو، شمشیر کو اتار دو، میں گوارا نہیں کر سکتا. تو حر نے کیا کہا تھا؟ زہیر عرب کے دستور کے مطابق یہ معیوب بات تھی کہ کسی بہادر کے بدن سے اسلحے کو اتار دے. کسی عرب میں کسی ماں کے بیٹے میں یہ طاقت نہیں ہے. مگر میں شرمندہ ہوں، میں نے حسین کا راستہ روکا ہے. میں وہ ہوں جو خیموں میں جو آج پانی نہیں ہے میں اس کا سبب ہوں. مگر زہیر نے ایک جملہ کہا حر یہ سن، جملہ کہا کہ حر عرب میں کسی ماں کے بیٹے میں یہ مجال نہیں ہے کہ میرے آقا حسین کے پاس شمشیر لے کر چلے جائے. یہ میری زندگی میں ارے میں کہوں گا زہیر آپ کا لاشا کتنا تڑپا ہوگا جب میرا حسین نرغہ عدا میں گر چکا تھا. ارے کوئی تیروں سے حملہ کرتا، ارے کوئی تلواروں سے حملہ کرتا. عزیزو یہ حر جب حسین کی بارگاہ میں آئے تو اپنے سر کو جھکا دیا. ارے حسین نے حر کو سینے سے لگا لیا. ارے ایک جملہ کا حر میں شرمندہ ہوں. ارے میرا مولا کہہ رہا ہے حر تم مہمان ہے. ارے ہمارے خیموں میں ارے پانی نہیں آئے، میں مہمان نوازی بھی نہیں کر سکتا ہوں. عزیزو یہ وہی حر ہے. اس کے بعد جب میدان میں جانے سے پہلے اپنے بیٹے کو بھجاتا ہے، بس مصائب کو ختم کر رہا ہوں. جب بیٹے نے آواز دی کہ بابا میرا سلام لو، اب حر آگے بڑھا، ڈھونڈتا ہے بیٹا نظر نہیں آیا. عزیزو دیکھا ہے کہ گوشے سے آواز آئی، حر یہاں پر چلا، دیکھا کہ مولا حسین ہے اور زانو پر حر کا بیٹا ہے. پوچھا حر نے مولا غلام آ گیا ہے مولا. تو مولا نے کہا حر ارے تو ضعیف باپ ہے، یہ جوان بیٹا ہے، ارے تو کیسے برداشت کرے گا؟ میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں. میں کہوں گا مولا ارے چند لمحے کے بعد ارے یہی ضعیف باپ ہوگا اور علی اکبر کے ارے سینے سے نزے کی علی ارے مولا حسین نکالے. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین.